حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبرنامہ پہنچا اور اطلاع ملی. امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا, بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ نے ارادہ فرما لیا, تشریف لے آئے, میدان کربلا میں آ گئے. بہتیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا, سیدنا حسن کو شہید کیا, ان کے ساتھ برے پیش آئے, آپ نہ جائیں. فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے, میرا ان سے وعدہ ہے, لہذا میں جاؤں گا. تشریف لے آئے, میدان کربلا میں پہنچ گئے. مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا, دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا. اندازہ کرنا, توجہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آ لوگو, کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے. دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا وضو کرو. انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے, یہ ریتلی زمین ہے, یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا. وہاں حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ, تیری سخاوت پہ, تیری فراخ دلی پہ. فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو, یہ وضو کر کے نماز پڑھے, ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں, لانا کہ امتی کی نماز ادا نہ ہو. سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی. دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی, اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے. آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی, کوئی بات نہ مانی, انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا, ووٹ دو, بیعت کرو. یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا, اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا, میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا, آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا, زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی, مگر وارے لوگوں, خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو, سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, او لوگوں, مجھے رب کائنات کی قسم ہے, میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی. فرمایا, او لوگوں, تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا. فرمایا, میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. فرمایا, میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں, میں شیر خدا کا نور نظر ہوں, امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں, جگر گوشہ بطول ہوں, میرا حسب نسب پہچانو. کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے, کچھ خیال کرو. مگر انہوں نے ایک نہ سنی. انعام کا لالچ, اقتدار کا لالچ, حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے, نہیں نظر آتا آگے کون ہے, کس قسم کا آدمی ہے, اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا. وہ کہتا ہے اپنا کام کرنے کے لوگ بس پھر دیکھی جائے گا. حسین نے بھی جواب دے دیا, فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو, میں شیر کا بیٹا شیر ہوں, یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو, اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ. نہیں جی نہیں, یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا. آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا, پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. فرمایا, یاد رکھو, میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا, امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا, میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں. یاد رکھو, میری یہ گردن کٹ سکتی ہے, جھکنے کو تیار نہیں. اگر میں جھک گیا, قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسہ رسول نے سودا کر لیا تھا, ہم بھی کر لیتے ہیں. فرمایا, میں خاندان دے سکتا ہوں, اپنا جاہ و حشم دے سکتا ہوں, اپنا سر دے سکتا ہوں, تم سب کچھ کر سکتے ہو, مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے, حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے, میری گھٹی کو تو دیکھو, مجھے بھی امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے. حسین نے اعلان کر دیا ہے, ہرگز نہیں ہوگا, جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو. کوئی قضا نہیں ہوتا. عرض کر رہا تھا,
जब देख लिया कि ये बाज नहीं आते और हालात बिगड़ रहे हैं, वाह हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी शान पे, ये नहीं फरमाया मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचता हूं, अपने खानदान के लोगों से मशवरा करता हूं, कहीं से पानी मंगाता हूं, कोई आदमी बुलवाता हूं, बल्कि फरमाया ओ लोगों मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात तुमसे दुआ, इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत और नमाज के लिए मांगता हूं। रात दे दी गई। सैयदना हुसैन ने अपने खानदान की हजरात की मस्तूरात में गए, पर्दे में जाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सब्र करना, मुसीबत जब आए उस पर सब्र करना अच्छा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया, हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है, आज हम क्या दें? हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को, खानदान को लोगों ने ज़िबा कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशन नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। तेरे जैसी मेरे जैसी मां होती, कहती ओ मियां ओ जाने आओ, झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो मां भी मां थी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता, इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, वो मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने मां कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरे बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा, बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते, हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते। इलाही कबूल फरमा, मैं नहीं चूमती चाटती, कबूलियत की दुआ मांगती हूँ। कल क़यामत का मैदान हो, आवाज लगे हुसैन की हिमायती आओ, मैं भी तो आऊंगी।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی. بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو شرم کرو. کس طرح سے کسی کو شرم آئے. اللہ اللہ. اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے. حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے. حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے. فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا. کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا. قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا. حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو. اندازہ لگاؤ جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کی ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا. آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا. تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے. مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی.